اچھا تھوڑا سا آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے ذکر کیا تھا کہ وہ جو سیکنڈ آئی تھی ان کی لائف میں، اس کی وجہ سے آپ پہ یہ ہوئی. یہ جو گیپ آیا تھا نا تھوڑا سا، جو لوگ وہ نہ تو میں کوئی روک رہی ہوں، میں تو ظاہر ہے میرا رشتہ ٹوٹ سکتا ہے، اولاد سے رشتہ ٹوٹ سکتا ہے، تو وہ تو ظاہر ہے کہ وہ بانڈنگ ہمیشہ رہتی ہے اور رہی، اور وہ تو وہ بتانے کے لیے، ایکسپلینیشن دینے کے لیے نہیں ہوتا کہ ہمارا یہ تھا، ہم تو یوں تھے، ہم ملتے بھی تھے، ارے سب سنو نہیں. کوئی سوشل میڈیا پہ لکھ کے اپنے باپ سے ملنے نہیں جائے گا، یا باپ ملنے نہیں آئے گا سوشل میڈیا پہ. تو ہر چیز پوسٹ کرنے کے لیے نہیں ہوتی، کچھ چیزیں پرائیویٹ ہوتی ہیں. تو یہی میں جب کہہ رہی ہوں کہ اپنی پرائیویٹ اور پروفیشنل لائف کو الگ رکھیں. کچھ ہو بھی گیا ہے نا لائف میں بدقسمتی سے، اس لباس کو اسی طرح سے چھپا کر رکھیں. اور کچھ چیزیں پرسنل ہوتی ہے، کچھ چیزیں پرائیویٹ ہوتی ہیں، ہر چیز پوسٹ کرنے کے لیے نہیں ہوتی. تو وہ میں آج بھی آپ سے kہوں گی، آپ نے مجھ سے پوچھا، میں کبھی بھی آپ سے اپنی پرسنل پرائیویٹ چیزیں ڈسکس کروں گی ہی نہیں. ہاں وہ چیزیں آپ کے سامنے آج عامر کا ڈسکشن کیوں، عامر ایز اے باس، عامر ایک بہترین براڈ کاسٹر، بہترین لکھنے والے، کالم نگار، بہترین انسان سب سے بڑھ کر. اور ان کی میں کیونکہ کچھ چیزیں اب مجھے لگتا ہے میں پہلے سامنے نہیں آئی تھی، اس لیے کہ وہ زندہ تھے، وہ جو اچھے عمل کر رہے ہیں وہ ان کے دکھ رہے ہیں. پر اب میں سامنے ان کا نام لے کے اس لیے کری کیونکہ میرے پاس قرض ہے اب یہ چیز کہ انہوں نے جتنی اچھائیاں کی ہیں، اور ان کا کیونکہ میں لائف پارٹنر تھی، میں نے 18-19 سال ان کے ساتھ گزارے ان کی. اور پھر کیا بتاؤں، فٹ پاتھ سے جیسے کہتے ہیں نا، ہمارا ایک وہ بھی ٹائم، میں بڑے فخر سے بتاتی ہوں، وہ بھی بتاتے تھے کہ گاڑی تھی ہماری، تو گاڑی خراب ہو جاتی تھی. پہلے تو بائک تھی، بائک سے شروعات ہوئی، اچھا تو وہ خراب ہوگی، تو اب جمشید روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہم، فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ٹھیلے والی مچھلی جو سامنے وہ مشہور تھی وہاں کی، پتہ نہیں آپ نے تو نہیں کھائی ہوگی، ایک اس ٹائم کی بات ہے، جو لوگ دیکھ رہے ہیں جو رہتے ہیں ان کو پتا ہوگا. تو وہ مچھلی ہم بڑے مزے سے کھا رہے ہیں، اسے انجوائے کیا. ہم نے کہتے ہیں نا فٹ پاتھ پہ بھی ہم نے ساتھ ٹائم گزارا ہے، بہت فخر سے کہتی ہوں میں. اور اس کے بعد گاڑی پہ جھنڈا لگا تو بھی ساتھ ہیں. مطلب ایک بار ایسا ہوا کہ ہم برنس روڈ پہ وہ کھا رہے تھے چاٹ وغیرہ. عامر بہت فوڈی تھے، بہت شوقین تھے، وہ تو سب کو پتا ہے، بنانے کا شوق، کھانے کا شوق. مجھے بس یہ تھا ٹھیک ہے جو مل جائے کھا لو بس. تو ان کو ہوتا تھا یہاں سے یہ کھا لیں، وہاں سے وہ کھا لیں، ہوٹلنگ کا شوق اور یہ ساری چیزیں. تو ہم برنس روڈ پہ ایک دن وہ کھا رہے تھے چنا چاٹ وغیرہ. تو تب عامر منسٹر تھے، تو گاڑی میں بیٹھے کھا رہے تھے، برابر میں ایک سوزوکی آگے ان کی خواتین اس میں بیٹھی ہوئی تھیں، بھری ہوئی تھیں. تو وہ دیکھے کہ یار یہ تو وہ ہیں عالم آن لائن، اس وقت بڑا مشہور تھا. تو عامر بھائی آپ بھی ایسے کھاتے ہیں چھولے، آپ بھی ایسے چھولے؟ کیونکہ اس وقت میں نے کہا عامر سے دیکھیں منسٹرز نے کیسا ایک وہ رکھا ہوا ہے کہ لوگ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ کوئی منسٹر یا جھنڈے والی گاڑی کوئی کھڑے ہو کس طرح سے چنا چاٹ اب مطلب کھڑے ہو کے یار یہ لے کے آنا، وہ لوگ دیکھ رہے تھے کتنا کیجولی یہاں ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور سب کچھ. تو انہوں نے باتیں شروع کر دی، ہاں جی کیوں نہیں، سب کو ایسے کھانا چاہیے. تو ان کا یہ تھا پی اے آ رہا ہے تو ان کا اگر بریف کیس اٹھا رہا ہے یا ایئرپورٹ سے آ رہے ہیں تو نہیں میں خود ہی اٹھاؤں گا. کیوں؟ تو بعد میں تم آؤ گے بھائی، یہ تو آج ہے کرسی کل نہیں ہوگی، تو پھر تم آؤ گے میرے بریف، مجھے چھوڑ دو ایسے ہی. مجھے یہ تھا ہوٹلز، پولیس موبائل ساتھ چل رہی ہے، اب ٹریفک جیم ہے. تو وہ لٹرلی کئی بار ایسا ہوا ہے کہ گاڑی سے اتر کے جا کے کہتے تھے بھائی تم لوگ کو بول رہا ہوں یہ نہیں چلاؤ، گاڑی سے اتر ٹریفک جیم میں اتر جاتے تھے. تو ان کا میں کہہ رہی ہوں نا کہ بڑی کوالٹیز تھی، اور وہ بہت عوامی انسان تھے. یہی وجہ ہے کہ آج بھی لوگ جب ابھی ان کی برسی آئی تو بھی وہ ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ میں تھے. میں کہا یہ عزت، یہ محبت قسمت والوں کو ملتی ہے، نصیب والوں اس پہ ان کی دعا کے لیے بھی وہ تو میں کرتی رہتی ہوں. بالکل مجھے نہیں ہوتا کہ لوگ مجھے کیا لکھ رہے ہیں، کیا مجھے یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو قرض ہیں مجھ پر. وہ ہمیشہ یہ چاہتے تھے کہ مجھے نعت خواہ کی حیثیت سے یاد رکھا جائے. تو ان کی چیزیں کبھی کبھی اس طرح کی شیئر کرنے کے تو بہت کچھ ہے، بہت کچھ. ایک لائف گزری ہے، مطلب ایک میری آدھی سے زیادہ زندگی ان کے ساتھ گزری، بہت ساری چیزیں ہیں. پھر خالی یہ نہیں کہ گھر کا ساتھ تھا، ہمارا تو آفس کا بھی 24 گھنٹے کا، اتنی میموریز ہیں، اتنی یادیں ہیں، ختم ہی نہیں ہو. بلکہ ابھی آپ نے نعت کا ذکر کیا تو آپ سے اینڈ پہ ہم انشاءاللہ کچھ سنیں گے. آپ کو میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میرے گلے کا میرا تھوڑا سا تھروٹ انفیکشن چل رہا ہے. چلیں کوشش کر لیجیے گا اگر کوئی ایک دو شعر. تو باقی یہ ساری بھی بلکہ بچوں میں
رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب محبتیں ٹرانسفر کی. میں نے بہت کچھ سیکھا. بہت ساری چیزیں میں ہمیشہ لکھتی ہوں کہ جیسے درود، آپ دیکھیں عالم مولانا جب آتا تھا تو ابتدا اور اس کے اینڈ، انٹرو اور ایکسٹرا میں اینڈ پہ کرتے تھے، درود شریف پڑھتے تھے. تو نارملی ہم اس وقت ایسے درود پڑھتے نہیں تھے کہ روز روز پڑھ رہے ہیں درود. وہ عادت ڈالی انہوں نے. بالکل. بہت سارے لوگ مجھے لکھتے کہ ہاں ہمیں درود پڑھنے کی عادت پڑی، ہمیں نماز آج تک یاد ہے. میں اکثر مجھے کہتے تھے میری ای میلز چیک کریں، تو میں ان کی ای میلز، جب عالم مولانا نیا ہٹ ہوا تھا، مشہور ہوا تھا لوگوں میں، تو ایک ای میل آئی تھی جس میں ایک لڑکے نے، آئی تھنک یو کے سے تھا، کہاں سے، یورپ سے ہی تھا. اس نے لکھا کہ میں سنگنگ کا شوق تھا مجھے اور میں گانے گاتا تھا، تو پرائیویٹ پروگرام چھوٹے موٹے، لیکن آپ کو سننے کے بعد، آپ کی نعتیں سننے کے بعد، اب میں نے نعتیں پڑھنی شروع کر دی ہیں، میں نے سنگنگ چھوڑ دی ہے. اب یہ اس طرح کی کتنی باتیں ہوں گی جن کا ان کو تو میں نے کہا کہ دیکھیں یہ یہ ایسی چیز ہے نا، یہ وہاں تک جائے گی. کوئی ایسی، یہ پتہ نہیں کتنی نیکیاں انسان کی ہوتی ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہیں. جیسے میں جیسے حجاب کی بات کروں، میں نے جب مطلب آن اسکرین باقاعدہ آنا شروع ہوئی تو مجھے ای میلز آئیں یا مجھے میسیجز آئے اس طرح کی کہ آپ کو دیکھ کے حجاب کرنا. میں کہتی تھی مجھے اور چیزوں کا تو نہیں پتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ حجاب اگر مجھے دیکھ کے کسی نے پہننا شروع کیا، شاید اس کا تھوڑا سا اجر مجھے بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. اللہ کا نظام ہے کہ ہاں بس گو کہ ظاہر ہے پردے کی اور بھی بہت ساری شرائط ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ ٹھیک ہے اگر آپ تھوڑا سا بھی انفلوئنس کسی پہ ڈال رہے ہیں، کوئی انسپائر ہو رہا ہے آپ سے اچھی چیز سے،